بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معمبر و معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ جی ہاں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کی یہ فضیلت ہے۔ اور جہنم کیا ہے، آج ناظرین آسان زندگی میں ہمارا ٹاپک بھی ہے، جہنم کیا ہے، جہنم کی تباہ کاریاں۔ آپ نے اکثر دعا میں بھی سنا ہوگا، اللہم آتک رکابنا من النار، یا اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ فرماتے تھے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافر، مشرکوں، نافرمانوں، مجرموں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شریک کرتے ہیں، جو دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، اور گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ جہنم وہ مقام ہے جس میں سزا ہی سزا ہے۔ جہنم میں اس قدر سخت عذاب ہوگا جو نہ آج تک کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا۔ ہم تو بڑے مذاق میں کہتے ہیں نا کہ جہنم میں کیا ہوگا، دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا نہیں جائے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جہنم کیا ہے۔ جہنم عذاب کی جگہ ہے، اور ایک قول کے مطابق 7 زمین کے نیچے جہنم ہے۔ جہنم کی آگ کو جب جلایا گیا تو 1000 برس تک کے اس کو جلایا گیا تو یہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک کے جلایا گیا تو یہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک کے جلایا گیا تو یہ سیاہ ہو گئی، اور اب یہ سیاہ کالی آگ ہے جو بندے کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ جہنم کی 70,000 لگامیں، جب بروز محشر اسے میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس سے 70,000 فرشتے اس کی باغیں ہوں گی جنہیں وہ پکڑے ہوں گے، اور ان کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ جہنم میں دوزخیوں کی پیپ اور کھانے کے لیے تھوڑ، یہ ایک جہنم کی ایک غذا ہے جو جہنمیوں کو دی جائے گی۔ دوزخیوں کو جہنم میں بار بار جلایا جائے گا۔ جب وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا، دوبارہ ان پر گوشت آ جائے گا، اور پھر دوبارہ ان کو جلایا جائے گا۔ یہ عذاب ان پر ہوتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ سے نکال کر جہنمی کو دنیا کی آگ پر ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے۔ جہنم کی آگ اس قدر شدید ہے کہ اس کے آگے دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں۔ ہم برے اعمال، جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں، وہ خالی دنیا کی آگ میں ایک ذرا دیر کے لیے انگلی اوپر رکھ لیں، آگ میں نہ ڈالیں، تو ان کو اس کی تپش کا اندازہ ہوگا۔ اور جہنم کی آگ وہ ہے کہ اگر جہنمی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کا راستہ ہے۔ اس پہاڑ کا نام سعود ہے۔ دوزخیوں کو پہلے اس پہ چڑھایا جائے گا تو 70 برس میں اس پہ چڑھیں گے، اور پھر وہاں سے انہیں گرایا جائے گا تو 70 برس میں یہ دوبارہ گریں گے۔ دوزخ کے اندر، جہنم میں ایک صندوق ہے، پھر اس کے اندر ایک صندوق ہے، پھر اس کے اندر ایک صندوق ہے، تو اس میں جہنمی کو بند کیا جائے گا۔
تو جب اسے جہنمی کو بند کر دیا جائے گا اتنی صندوقوں میں، تو اسے ہی اس کے اوپر یہ گمان ظاہر ہوگا کہ سب یہاں سے نکل گئے، میں اکیلا ہی یہاں پہ عذاب پا رہا ہوں۔ وہ اس کے اوپر عذاب کی شدت ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی شدت ہوگی کہ میں اکیلا ہی عذاب پا رہا ہوں۔ وہ لوگ، اب یہ جو عذابات ہیں، یہ عذابات جہنم کے کافروں کو، مشرکوں کو، اور جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں ان کی سزا ہے۔ برے اعمال، جو لوگ سود لیتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ بروز یہ جہنم میں ان کے پیٹ کے اندر ان کے پیٹ پھولے ہوں گے اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح جو لوگ غیبت کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو تانبے سے اپنے جسم، تانبے کے ناخنوں سے اپنے جسم اور منہ کو چھیل رہے ہیں۔ ان سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ لوگ دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو شراب پیتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے اسے ایک آگ کا تندور ہے اس میں ڈال دیا جائے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم میں کتے کی شکل میں لے کے لایا جائے گا۔ جو یہاں تک کہ جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب وہ یہ عذاب ہے کہ اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور جب اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی تو اس کا اتنی اس کی تپش ہوگی ان جوتیوں کی جس سے اس کا دماغ کھولے گا۔ اب سوچئے تو صحیح، اب سمجھیے، یہ دنیا کچھ دنوں کی ہے، کیا کوئی شخص یہ عذاب سہ سکے گا؟ کہ کوئی برداشت کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کے عذابات کا عذاب کے ایک عذاب کا کروڑواں حصہ بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، کروڑواں حصہ بھی نہیں برداشت کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذابات سے بچائے۔ مزید سنیے، حدیث میں ہے کہ عجمی اونٹوں کے مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے۔ وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 برس تک کے اس کا زہر ان کے جسم میں گھومے گا۔ خچروں، گدھوں کے برابر بچھو ہوں گے جو ایک دفعہ ڈسے گا تو 40 برس تک کے اس کا زہر ان کے جسم میں جوش مارے گا۔ سانپ، بڑے بڑے سانپ کا توق ان کے گلے میں پہنا دیا جائے گا جو بار بار ان کو ڈستے ہوں گے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ کی پناہ مانگیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، استغفار کیجیے اور دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ جو کہ آخری عشرہ ہے وہ بھی آنے والا ہے، اس میں اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اللہ ہمیں آزاد کر دے جہنم سے۔ تیری قسم مالک کوئی عذاب نہیں برداشت کر سکے گا، اور جو بچے گا وہ تیری رحمت سے بچے گا۔ اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے۔ اللہم آتک رقابنا من النار، اللہم آتک رقابنا من النار۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جہنمیوں کو کھانے کو کیا ملے گا۔ جہنمیوں کو کھانے میں ایک ایسی غذا ملے گی جب وہ کھائیں گے تو ان کے گلے میں وہ پھنس جائے گی۔ وہ پانی مانگیں گے، وہ کہیں گے پانی پلاؤ، تو پانی ان کو پیش کیا جائے گا۔ جب پانی کے قریب منہ لائیں گے تو وہ ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ چہرے کی جو ساری کھال ہے وہ گر جائے گی اس کے اندر۔ وہ پانی پئیں گے، جب وہ پانی پئیں گے تو جسم کے ساری آنتیں، سارا گوشت، جسم کی ہر چیز کاٹ کے رکھ دے گا، اور وہ ساری چیزیں کٹ کے اس کے پیروں میں آ کے گر جائیں گی۔ یہ عذاب ایک بار نہیں، یہ بار بار اسے عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ کے فرشتے ایک شخص کے جہنمیوں کے آگے کھڑے ہوں گے، انہیں جہنمی پتھر ماریں گے جس سے ان کا سر کچل جائے گا۔ اللہ کے فرشتے انہیں پتھر ماریں گے جس سے ان کا سر کچل جائے گا، پتھر دور جا کے گرے گا۔
پھر وہ دوبارہ پتھر جتنی دیر میں اٹھا کے لائیں گے سر پھر صحیح ہو جائے گا، پھر دوبارہ پتھر ماریں گے. یہ عمل کئی سال تک چلتا رہے گا جب تک کہ اس کے مقدر میں عذاب لکھا ہے. یاد رکھیے، یہاں تو بندہ کہتا ہے نا کہ چلو آگ میں جل گیا مر گیا پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، وہاں موت نہیں آئے گی. ناظرین، وہاں موت نہیں آئے گی. بندہ تمنا کرے گا کہ مجھے موت آ جائے لیکن اسے موت نہیں آئے گی. وہ پھر اسے دوبارہ اسی حالت میں کر دیا جائے گا، پھر اسے عذاب دیا جائے گا، پھر اسے عذاب دیا جائے گا. اللہ جانے ہزاروں کروڑوں سال تک کہ وہ اسی طرح جہنم میں رہے گا. کیسے رہ سکے گا؟ ہم نے تو دنیا کو مذاق سمجھ لیا ہے، کھیل کود سمجھ لیا ہے ہم نے. ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھیں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ کافر تمنا کریں گے کہ انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے. کافر کہیں گے مالک جو تو نے ہمیں مال و دولت دی تھی وہ سب لے لے. لیکن وہاں مال و دولت کام نہیں آئیں گے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کیونکہ کافر اپنے عمل کی وجہ سے وہاں پہنچے، برے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں پہنچے. آج توبہ کر لیں ورنہ موت ہے. کیا کریں گے؟ پھر وہاں موت نہیں آئے گی جہنم میں. جہنمیوں کو جہنم کی پیپ پلائی جائے گی. وہ چوپایوں کی طرح جنگلی اور آگ کی گھاس کھائیں گے. جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں ان کا عذاب یہ ہے کہ وہ آگ کی گھاس ہوگی وہ کھائیں گے، جس سے ان کے جسم کٹ جائے گا اور ان کا جسم آگے سے کٹ کے لٹکے گا، پیچھے سے کٹ کے لٹکے گا اور وہ چوپایوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے. روزدار کے روزہ چھوڑنے کا یہ انجام ہے. ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم روزہ چھوڑتے ہیں، ہم ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم جو برے اعمال کرتے ہیں ان سب کی سزائیں جہنم میں دی جائے گی. اور جہنم میں لوگوں کو بندروں کی شکل میں، کتوں کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں داخل کیا جائے گا. جو کہ یہ عذابات ہیں. جب کوئی کسی کا دل دکھائے گا، کوئی چغل خوری کرے گا تو اس کے اوپر خارش مسلط کر دی جائے گی اور وہ کھجا کے پورا جسم اس کا ادھڑ جائے گا. اتنا جہنم میں اگر کسی شخص کو گرایا جائے گا تو 70 برس تک تو وہ گرتا ہی رہے گا، وہ نیچے ہی جاتا رہے گا. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم آتک رکابنا من النار، اللہم آتک رکابنا من النار. یا اللہ میں جہنم سے بچا. ناظرین برائے کرم پلیز سمجھیے، معاملے کی سنگینی کو سمجھیے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے پناہ مانگیے. اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگتے تھے اور امتیوں کو بھی درس دیتے تھے کہ اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو میں جانتا ہوں اگر لوگ وہ جانتے تو زیادہ روتے کم ہنستے. میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کا مشاہدہ کیا، وہ جانتے تھے جہنم کیا ہے. اگر یہ جہنم میں جو لوگوں کو خوراک دی جائے گی، اگر اس کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا دیا جائے تو اس کی بدبو سے لوگ ہلاک ہو جائیں. یہ غذا دی جائے گی، تھوہڑ دیا جائے گا، کانٹے دیے جائیں گے، آگ کے کانٹے ہوں گے اور کہا جائے گا یہ کھاؤ. جب وہ کھائیں گے تو ان سے کھایا نہیں جائے گا. وہ اور یہ سب اللہ کسی جان پہ ظلم نہیں کرتا، یہ سب انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوگا. جو بندہ جیسا عمل کرے گا اس کو ویسی سزا ملے گی. اس وجہ سے بہتر ہے کہ آپ دنیا میں جتنا دنیا میں رہنا ہے، 60 سال 70 سال 100 سال
جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے رہیں، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کی تیاری کریں۔ یہ میں نے کچھ عذابات آپ کو بتائیں۔ اگر میں جہنم کے عذابات آپ سے تذکرہ کروں تو ناظرین آپ بہت مشکل ہے کہ جہنم کے تذکرہ ہم سن پائیں، لیکن ہے تو یہ حقیقت رب کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اجرنی من النار۔ جہنم ایک حقیقت ہے اور اس میں لوگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں جہنم کو بھروں گا، لوگ جائیں گے اس میں۔ اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہ رمضان المبارک کا واسطہ، اللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں بچا لے جہنم سے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم آتک رکابنا من النار۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے آبا و اجداد کو بچا لے یا ارحم الراحمین، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں بچا لے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ ایک وظیفہ اور ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یا حکیم 80 بار پڑھے گا، انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر میں تیل ڈالا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہماری امت بھی، اور امت کو بھی یہی درس ہے کہ جہنم سے پناہ مانگیں۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ اور امان عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔